السلام علیکم ناظرین، بادشاہ کیدو کی بیٹی جس کا نام شہزادی ختلون تھا بہت خوبصورت اور روشن چاند جیسی حسین تھیں۔ اپنی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ وہ اتنی بہادر اور مضبوط تھیں کہ اس کے باپ کی سلطنت میں کوئی ایسا آدمی نہ تھا جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب منگول سلطنت یورپ میں ہنگری سے چین تک وسیع ہو چکی تھی اور اس پر چنگیز خاں کے جانشینوں کی حکومت تھی، شہزادی ختلون چنگیز خاں کی چوتھی نسل میں سے تھی جسے چنگیز خاں نے خود اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ شہزادی ختلون جب عین جوانی کو پہنچی تو اس نے ایک عجیب شرط رکھی کہ جو شخص اسے میدان میں شکست دے گا وہ اسی سے شادی کرے گی، اور یہ کوئی معمول کی بات ہرگز نہ تھی، کیونکہ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ماہر تیر انداز، بہترین گھڑ سوار اور فری سٹائل کشتی جسے بوک کہتے ہیں اس کی عظیم فاتح تھی، جس میں جو زمین پر چت ہوا سمجھو وہ کشتی ہار گیا۔ وہ اس قدر لمبی اور مضبوط مسل کی مالک تھی کہ جسے ایک دیو سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے سلطنت میں کھلا چیلنج دے رکھا تھا کہ جو کوئی شخص اسے ہرائے گا وہ اسی سے شادی کرے گی، اور اگر مد مقابل ہار گیا تو اسے وہ 100 گھوڑے دے گا۔ کئی شہزادے اور مہان جنگجو آئے اور شہزادی ختلون انہیں چت کر دیتیں۔ اس طرح ان کے پاس 10,000 گھوڑے جمع ہو گئے۔ قریبی سلطنت کے شہزادے کو شہزادی قدرے پسند آئی تو اس نے اس شرط پر 10,000 گھوڑے لگا دیے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا جیتنا چاہتا ہے۔ شہزادہ بذات خود بھی ایک خوبرو جوان اور حسین و جمیل تھا۔ شہزادی کے ماں باپ اور دیگر عوام سلطنت بھی یہی چاہتے تھے کہ اس مقابلے میں شہزادی ہار جائے اور یہ خوبصورت جوڑا ایک ہو جائے۔ کشتی والے دن شہزادی اور شہزادہ میدان میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، ایک دوسرے کو خوبصورت انداز میں گلے لگایا، جس پر تماش بین نے شور مچایا کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت منظر تھا۔ تاہم اگلے کچھ ہی لمحوں میں حیرت کی انتہا نہ رہی جب شہزادی نے شہزادے کو چت کر دیا۔ یوں شہزادہ شرمندہ ہو کر 1000 گھوڑے دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد بھی کئی شہزادے اور جنگجو آئے جنہوں نے اپنی قسمت آزمائی، تاہم وہ ہارتے چلے گئے۔ بعد ازاں ان کو شادی بغیر لڑے ہی کرنی پڑی، کیونکہ عوامی معاشرے نے یہ خبر پھیلا دی تھی کہ اس کے اپنے باپ سے غلط تعلقات ہیں۔ سامعین، یہ تمام معلومات مارک پولو سے اقتباس ہیں۔ بنیادی ذرائع کی کمی کی وجہ سے باہر کے لوگوں نے منگولوں کی ہسٹری لکھی۔ وہ انہیں ظالم جابر لوگ قرار دیتے تھے اور ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، اس لیے ان کے شوہر اور پھر اگلی ازدواجی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بھی معلومات نہ ملتی ہے۔ بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ 1306 میں وہ کسی نامعلوم وجوہات کی بنا پر وفات پا گئیں۔ 2017 میں شہزادی ختلون کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی اور 2021 میں دی واریر پرنسس کے نام سے ایک فلم بھی بنائی گئی ہے جو کافی مقبول ہوئی ہے۔ اس خوفناک مگر خوبصورت دوشیزہ کی باقی معلومات آپ اس کتاب یا فلم سے بھی لے سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔